ابتدا ہے اس کے نام سے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے۔ تو قبل اس سے کہ آج کا لیکچر سٹارٹ کیا جائے، پچھلے لیکچر میں پوچھا جانے والے سوال کا جو جواب ہے وہ آپ کو بتا دینا بہتر ہے۔ سوال کیا گیا تھا کہ الف سے پہلے والحکمۃ میں الف سے پہلے زبر ہے تو کیا یہاں پر الف مدہ ہوگا؟ تو اس کے کمنٹس میں کافی بعض دوستوں نے کہا کہ ہوگا، بعض نے کہا نہیں ہوگا۔ تو میں نے سوال کیا تھا کہ بھئی ہوگا یہ پوچھا تھا، یہ نہیں پوچھا تھا کہ بھئی پڑھا جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ لیکن بہرحال جنہوں نے بھی یہ جواب دیا، دونوں جواب جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ وہ اس طرح ٹھیک ہیں کہ الف مدہ ہوگا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ تو کس طرح نہیں پڑھا جائے گا کہ جب حرف ساکن آ جائے، ساکن حرف چونکہ اپنے سے پہلے کس سے پڑھا جاتا ہے؟ متحرک حرف سے مل کے۔ یہ اصول ہم نے حرکات میں پڑھا تھا کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کے پڑھا جائے گا۔ الف تو ویسے ساکن ہے، اس کے آگے جو ہے پھر ساکن آ گیا۔ اب یہ ساکن جو ہے دوسرے ساکن سے تو نہیں مل کے پڑھا جائے گا، یہ کیا ہے؟ ایک متحرک حرف سے مل کے پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے اس کو الف مدہ ہوگا ضرور، لیکن اس صورت میں ہوگا کہ آگے کوئی لفظ نہ ہو۔ یہاں پہ الف مدہ ہوگا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اگلا جو لیکچر ہے ہمارا حرکات کا وہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے جو سبق ہے کھڑی حرکات کے حوالے سے ہے، تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ کھڑی حرکات کہتے کس کو ہیں؟ کھڑے زبر کو، کھڑے زیر کو اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ یہ کھڑا زبر ہے، یہ کھڑا زیر ہے اور یہ الٹا پیش ہے۔ ان کو ہم کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اور کھڑی حرکات جو ہیں یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، یعنی جس طرح حروف مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ نے کھڑی حرکات کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے۔ جو قاعدے حروف مدہ کے لگتے ہیں وہی قاعدے جو ہیں یہ کھڑی حرکات کے لگیں گے۔ تو اس طرح یہ کچھ دوستوں نے یہ بھی گلہ کیا کہ آپ اس کو پریکٹس ذرا کروا دیا کریں۔ تو پریکٹس کے لیے میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ نے مدنی قاعدہ جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ اس کے اوپر آپ جہاں پہ آپ اس کو بٹن دبائیں گے، یعنی اگر آپ تا سننا چاہتے ہیں تو تا کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کو باقاعدہ طور پر قاری حضرات جو ہیں وہ پڑھ کے بتائیں گے۔ انہوں نے سافٹ ویئر ایسا کیا ہوا ہے کہ قاری پڑھ کے بتائے گا آپ کو کہ یہ لفظ کس طرح ادا ہونا ہے۔ پریکٹس آپ زیادہ وہیں پہ کیجئے، چونکہ لیکچر میں ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ پورا لیکچر جو ہے حرف بہ حرف پڑھایا جا سکے۔ یہ لیکچر جو ہے آپ کو قواعد سکھانے کے لیے جو ہے یہ باقاعدہ طور پر یہ لیکچرز بنائے جا رہے ہیں تاکہ آپ مخصوص قواعد جو ہیں وہ مخصوص ٹائم میں کور کر سکیں۔ لیکن پھر بھی کچھ آوازوں میں فرق ہے، میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں، جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے، بقیہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ لفظ ہے تا، کھڑا زبر تا۔ میں چند ایک پڑھ کے دکھا دیتا ہوں، پھر آپ نے اس کو پریکٹس کر لینی ہے۔ تا، کھڑا زیر تی، تا، الٹا پیش تو، تا، تی، تو، تو۔ اب یہ جو تو ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہے۔ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، اور ان میں سے یہ طا بھی ہے۔ تو آپ نے اس کو ہر حالت میں پر موٹا پڑھنا ہے۔ حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ موٹا پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہے تو، کھڑا زبر تو، یہ تھا تا، تو، تو، کھڑا زیر توی، یہ تھا تی، یہ ہے توی، اور یہ تو، الٹا پیش تو، تو، توی، تو۔ اب میں فرق آپ کو صرف بتاتا جاؤں گا، جوڑوں کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح آپ نے اس کے جوڑ کرنے ہیں۔ اب میں صرف اس کی جو صوت ہے، آواز ہے،
وہ آپ کو بتاؤں گا، تو آپ نے فرق کرتے جانا ہے۔ تا، تی، تو، تو، تی، تو، زا، زی، زو، ذا، ذی، ذو، ذو، ذی، ذو، ثا، ثی، ثو، سا، سی، سو، سو، سوی، سو، دا، دی، دو، دو، دی، دو، کا، کی، کو، قو، قی، قو، ہا، ہی، ہو، ہا، ای، او۔ اسی طرح اب یہ دیکھیں، یہ حمزہ جو ہے، یہ ہم نے تیسرے لیکچر میں یہ بھی بات کی ہے حرکات میں، کہ جس الف پر کوئی حرکت آ جائے اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ تو اسی طرح یہاں پہ دیکھیں الف کے اوپر کھڑا زبر آ گیا، یعنی یہ متحرک ہو گیا، تو الف ہمیشہ متحرک تو ہوتا نہیں ہے، جب بھی متحرک ہو جائے اس وقت یہ حمزہ ہو جاتا ہے، تو الف تو ساکن ہوتا ہے نا، تو اس لیے اس کی آواز اور حمزہ کی آواز یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ جیسے حمزہ کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی آ پڑھیں گے، اور اس کو بھی حمزہ کھڑا زبر آ ہی پڑھا جائے گا۔ آ، ای، او، آ، عی، او، خا، خی، خو، غا، غی، غو، با، بی، بو، ما، می، مو، وا، وی، وو، فا، فی، فو، لا، لی، لو، نا، نی، نو، را۔ اب را پہ یہاں پہ کھڑا زبر آ گیا، را پر زبر اور پیش ہو، ابھی تک یہ صرف یاد کر لیں کہ را پر زبر اور پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، اور نیچے زیر ہو جائے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ را کے اور بھی قاعدے ہیں، وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیے جائیں گے، لیکن فی الحال کے لیے یہاں پر صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ را پر زبر اور پیش ہو، کھڑا زبر اور الٹا پیش ہونا بھی زبر اور پیش کے ہی مقابل ہے پڑھنے کے لحاظ سے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نیچے زیر آ جائے تو باریک پڑھا جائے گا، اور زبر اور پیش ہو تو موٹا پڑھا جائے گا۔ را، ری، رو، جا، جی، جو، شا، شی، شو، یا، یی، یو۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق جو ہے یہیں پر اختتام پر پذیر ہوتا ہے، تو آپ ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید قواعد کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔